وعلیکم السلام. کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے تیار ہیں آپ؟ شروع کریں. بسم اللہ. حضور یہ پہلا سوال انگلستان سے ایک احمدی دوست کا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یورپین ملکوں میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی مریض لا علاج ہو جائے اور قریب المرگ ہو تو ڈاکٹر اس مریض کو ساری صورتحال خوب واضح طور پر کھل کر بتا دیتے ہیں. کیا اسلامی تعلیم کی روح سے ایسا کرنا درست ہے؟ یہ تجربہ اس سوال پہ کوئی کیوں وہم ان کو آیا ہے کہ غلط ہے؟ بتانا چاہیے. ہر مریض کو اس کا حق ہے. صرف یہ احتیاط ضروری ہے کہ بعض دفعہ کمزور دل کا مریض ہو تو اچانک بتانے سے اس کو صدمہ پہنچ جاتا ہے. لیکن بسا اوقات مریض کو خود ہی محسوس ہو جاتا ہے کہ وقت قریب ہے. لیکن جہاں تک مومن کا تعلق ہے ڈاکٹر کے بتانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آخر لمحہ تک یہ جانتا ہے کہ جب تک تقدیر آ نہ جائے اس وقت تک بچنے کا امکان موجود ہے. اور جب تک آخری فیصلہ ظاہر نہ ہو اس وقت تک مومن بہرحال امید میں بھی رہتا ہے اور سر تسلیم خم کیے بھی رہتا ہے. تو اس کو کیا فرق پڑے گا کسی ڈاکٹر کے کہنے سے؟ اگر کسی کے ایمان کا یہ حال ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹھیک ہے جب خدا کی مرضی آئے گی میں نہیں جانا ہے. ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں یہاں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس اب تم گئے اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اس نے یہی جواب دیا کہ میں تمہارے کہنے پر نہیں جاؤں گا, جب خدا کا بلاوا آئے گا تب جاؤں گا. 1 سال ہو چکا ہے اس واقعہ کو. یہاں ہمارے ایک مریض کے متعلق یہ فتویٰ تھا قطعی طور پر کہ تم 6 مہینے کے اندر لازماً مر جاؤ گے, کوئی دنیا کی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی. ہم آپریشن بھی کریں گے تب بھی مر جاؤ گے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو جلدی مر جاؤ گے, اگر کر دیں گے تو 6 مہینے آخری مدت ہے, اس سے آگے نہیں نکل سکتے تم. اس نے کہا میں آپ کی بات کا انکار کرتا ہوں, میرا اللہ پہ توکل ہے, میں جانتا ہوں کہ میں بچ سکتا ہوں خدا کے فضل سے. اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سب دعا کریں کہ میں اس کو کرسمس کا کارڈ بھیجوں. تو اب انہوں نے غالباً بھجوا دیا ہوگا کرسمس کا کارڈ. ٹھیک ٹھاک ہیں, دوڑے پھرتے ہیں ماشاء اللہ. اس لیے بتانے میں اصولاً تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں اپنی طرف سے اور اچھی بات ہے. ہاں صرف یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس کا کمزور دل پر کوئی بد اثر نہ پڑے. جو کمزور دل والی عورتیں یا ایسے لوگ ہیں, مگر جو مومن ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خدا کے فضل کے ساتھ. فرمائیے. حضور میرا سوال ہے فرشتوں کے متعلق ہے. اچھا. کہ قرآن کریم میں فرشتوں کی ہستی کا کیا ثبوت بیان ہوا ہے؟ کچھ سائنسدان تو ایسے نظاروں کو ہیلوسینیشن کی ایک قسم سمجھتے ہیں. قرآن کریم نظاروں کے طور پر تو پیش ہی نہیں کر رہا فرشتوں کو. قرآن کریم تو بعض عوامل کے سرداروں کے طور پر پیش کر رہا ہے. بعض کارخانہ قدرت پر نگران اور بعض کام دکھانے والوں کے طور پر پیش کرتا ہے. جنگ بدر میں فرمایا تو ہم نے فرشتے نازل کیے, تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ تمہارے لیے کام کر رہے تھے. کام کر کے دکھایا کہ نہیں؟ سوال تو یہ ہے. جی جو کام فرشتوں کے سپرد خدا فرماتا ہے وہ کرتے ہیں. پھر یہ کہ جنود و رب اللہ تعالیٰ کے جو جنود ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں. فرشتوں کو ایسے جنود قرار دیا جن کا کوئی شمار ممکن نہیں, اور وہ کائنات کا سارا نظام چلاتے ہیں. اور اسی وجہ سے کوئی رخنہ نہیں ہے, کوئی حادثہ نہیں ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے. بین ہی ایک حساب کی روح سے تمام نظام کائنات چل رہا ہے. اور چوٹی کے سائنسدان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ خدا کی ہستی کے قائل ہوں یا نہ ہوں لیکن نظام میں تفاوت کوئی نہیں ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ معمور فرشتوں کی طرف منسوب فرما رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور وہ دن رات یہ کام کر رہے ہیں. تو ہر قانون کی حرکت سے پیچھے ایک ذی شعور حرکت ہے جو اللہ سے نور اور علم پا کر اور اس کے امر کے مطابق
قانون کو حرکت دے رہی ہے اور از خود جاری ہونے کا کوئی نظام نہیں ہے. اور واقعتاً جو کائنات پر غور کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر از خود جاری ہو رہا ہو تو ضرور حادثات اور تصادم ہوں گے جو دکھائی نہیں دیتے. تصادم وہی ہیں جو کیلکولیٹڈ ہیں، جن کے متعلق پہلے سے ہی کوئی ان کے ساتھ بعض عوامل وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں. کچھ کام ہیں جو ان تصادمات کے نتیجے میں کائنات میں لیے جانے مقصود ہیں. بس وہ تصادم بظاہر تصادم ہوتے ہوئے بھی کوئی ذی شعور سائنسدان اس تصادم کو ایسا حادثہ نہیں قرار دیتا جو نظام میں فرق ڈال دے. وہ نظام کا حصہ بنتے ہیں. گیلیکسیز چل رہی ہیں آپس اپنے اپنے دائرے میں، ان کے اندر نظام جاری ہیں. اس کی کنو اس کے آخر تک اتر کر دیکھ لیں، یعنی تصور کے لحاظ سے اور سائنسی علوم کے لحاظ سے کہیں کوئی تصادم، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے ہیں جو مامور ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اسی تشریح کے اسی مضمون کی پر بہت روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اصل ذی شعور حرکت ہے پہلے، اس کے بعد غیر شعوری حرکت شروع ہوتی ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء وما یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، کہ جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک ہی ایسا گناہ ہے جس کو کہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو بھی چاہے معاف فرما دیں. اب حضور میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اگر شرک غیر معافی جس کی معافی نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سزا ہوگی وہ بھی دائمی ہونی چاہیے، لیکن ہماری جماعت میں نہیں. لیکن اس سے علاوہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ شرک کی اگر معافی نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے کیا تھے؟ مشرک تھے کہ نہیں؟ جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہندوستان میں اور دوسرے مشرکانہ علاقوں میں اور اب بھی افریقہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی کوششوں سے جو مشرک ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. اصل تو یہ سوال اٹھنا چاہیے. مراد یہ ہے کوئی شخص اگر شرک کی حالت میں معافی لیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اس وجہ سے کہ اس کو خدا پر توقع نہیں ہے، کسی فرضی چیز پر ہے جو اس کے کام نہیں آئے گی. بخشش جس سے طلب کی جائے وہی بخشش کرتا ہے نا. میں ان سے مانگ رہا ہوں تو کوئی اور تو مجھے نہیں دے گا، یہی دیں گے. اور اگر میں ان کو اگنور کر دوں کہ یہ نہیں دیں گے بلکہ فلاں دے گا تو پھر یہ نہیں دیں گے اور فلاں اگر ہو ہی نہ تو کوئی بھی نہیں دے گا. یہ ہے مضمون شرک کے اندر نامعاف ہونے کا، کیونکہ توقع رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب ان کو بلا لو جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ان سے مانگو جو مانگنا ہے. تو ان کی کوئی آواز سنائی نہیں دے گی، وہ کہیں گے کہ ہم سے تو جاتے رہے، کھوئے گئے ہم سے وہ لوگ. تو یہ شرک کی معافی کا مضمون ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کر سکتا. اگر خدا شرک کو معاف نہ کر سکتا تو دنیا کی زندگی میں مشرکوں کو اسلام قبول کرنے کی نہ توفیق ملتی نہ اس کا فائدہ ہوتا. تو وہ اپنی جگہ مضمون ہے خدا کی معافی کا اختیار اور اس کی طاقت، صلاحیت، قدرت. تو جب وہ فیصلہ کرے گا جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن آغاز میں ان کو سزا ضرور ملے گی، کیونکہ ان کو بچانے والا جو وہ سمجھا کرتے تھے بچائے گا وہاں ایسا کوئی وجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے حضرت. اسی سلسلے میں ایک اور بات تھی کہ وہ پھر کون سے جہنمی ہیں جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، فرماتا ہے کہ خالدین فیہا ابدا. جہاں خالدین فیہا ابدا فرمایا ہے وہ آیت نکالیں، ساتھ ہی جنتیوں کی بھی ہے آیت، وہاں بھی خالدین فیہا ابدا ہے
لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. وہاں خالدین فی ابدا جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں یہ قطعی اظہار ہے کہ یہ قطع نہیں ہوگی بات, اور جہاں خالدین ابدا جہنمیوں کے لیے ہے وہاں وہی بات ختم ہو گئی ہے, وہ آگے وہ قطعیت کا ذکر نہیں. فرمایا جی پڑھیں. اور یہ سورہ ہود کی آیات ہیں 107 سے 109 تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا نہیں, یہ اس آیت کی بات نہیں کر رہا ہے, دوسری آیت کی بات کر رہے ہیں جہاں ابدا کا ذکر ہے. خالدین فیہا بھی ہے اور ابدا بھی ہے. اس سے اگلی آیت. اچھا جی وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. نہیں, وہ نہیں ہے, وہاں جہنمیوں کے لیے بھی خالدین ابدا کا ذکر ہے. جی اس آیت کی بات کر رہے ہیں. حضرت نصر یہی تھی, یہی والی آیت تھی, یہی جو اس میں تو ابدا کہاں لکھا ہوا ہے؟ خالدین ابدا جہنمیوں کے لیے تو نہیں لکھا ہوا. ما دامت السماوات والارض. ہاں ما دامت السماوات والارض ہے. یہ کائنات ہی ختم ہو جائے گی تو ان کا دوام کیسے ہو گیا پھر جہنم کا؟ مگر یہ نہیں, دوسری آیت ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ اور آیت ہے. اس میں خالدین ابدا کے الفاظ جہنمیوں کے لیے بھی آئے ہیں اور جنتیوں کے لیے بھی آئے ہیں, اور بظاہر یہ شبہ پڑتا ہے کہ دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں. مگر جہاں جنتیوں کے لیے آئے ہیں وہاں ایک زائد بات بیان فرما دی جو ان کی ابدیت نہ ختم ہونے والی ابدیت ثابت کرتی ہے. یعنی وہ زائد بات ثابت کرتی ہے اور ان کے لیے وہ زائد بات نہیں ہے. ابدا دیکھیں. جی ہاں, اب اور بات کرتے ہیں جب تک یہ حوالہ نکالتے ہیں. جی فرمائیے. آئیں گے واپس ہم اسی بات کی طرف. حضور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, انہی صحابہ میں سے بعض کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند سال بعد ہی باہم برسر پیکار ہونا صحابہ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت عجیب نظر آتا ہے. میں جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف و کرم محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی جانیں تلف ہوئیں اور بہت سے صحابہ گوشہ نشینی تھوڑی تلف ہوئی تھیں. جی یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جتنے بڑے بڑے عظیم شان نتائج نکلے ہیں ان کے مقابلے پر جانوں کی تعداد بہت ہی محدود چند ہے جو تلف ہوئی ہیں. کسی دنیا کی تاریخ میں اتنے عظیم انقلابی مقابلوں میں اتنی تھوڑی جانیں نہیں گئیں جتنی کہ اسلامی جنگوں میں ہوئی ہیں. اس لیے جانوں کی تلفی کا اتنا غم نہ کریں. واقعہ صرف یہ ہے اصولی بات کہ وہ لوگ جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, وہ کون ہیں, کن لوگوں کے متعلق فرمایا ہے, اور جن لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وہ اگر بعد میں غلطیاں کرتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کے علم میں وہ غلطیاں تھیں کہ نہیں؟ اگر تھیں اور پھر فرمایا تو پھر آپ اور میں کون ہیں فتویٰ دینے والے؟ ہم نے تاریخ کو ان دھندلکوں میں سے دیکھا ہے جو روایت کرنے والوں نے پیدا کیے. روایت کرنے والے کئی قسم کے کئی گروہوں کے ہوئے, کوئی شیعہ, کوئی خارجی, کوئی سنی, کوئی جھوٹے اور سچے بھی, اور ان کی روایتوں کے اختلاط سے ایک دھند سی پیدا ہو گئی ہے. دھند اگر 100 سال کی بھی ہو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آج حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف 100 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے, تحریروں میں آ چکی ہیں باتیں, اس کے باوجود کئی روایتوں میں اختلاف کی وجہ سے کچھ مناظر دھندلے دکھائی دیتے ہیں. تو جہاں یہ باتیں تحریر میں نہیں آئی تھیں وہاں 1400 سال کے عرصے میں جو روایتوں نے دھند پیدا کی ہے, اٹھائی ہے, اس کے متعلق کسی کا یہ دعویٰ کہ اب میں وضاحت سے دیکھ رہا ہوں فلاں غلطی کی, فلاں نہیں کی, فلاں سزا کے لائق ہے, یہ تو خام خواہ خدا بننے والی بات ہے. اور ایسے معاملات میں جس میں بالکل علم کچھ نہیں, پھر ان کی نفسیاتی کیفیات میں اپنے آپ کو آپ نے پروجیکٹ کر کے نہیں دیکھا. سب سے بڑا جو صدمے والا ایک دم اختلاف دکھائی دیتا ہے
وہ حضرت معاویہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن معاویہ نے کیا دیکھا، کیوں ایسا کیا، ان حالات کو خدا سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھتا. لیکن جو معاویہ کے حق میں لکھنے والے ہیں وہ یہ جو باتیں سامنے لاتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ معاویہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر فرمایا تھا شام کا، اور حضرت عثمان کے قتل کے واقعات جو اب تک ہمارے سامنے بھی پہنچے ہیں وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اہل مدینہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور وہ جس کو گورنر مقرر کیا گیا تھا اس نے بھی اس نظر سے دیکھا ہوگا اور زیادہ تکلیف محسوس کی ہوگی، اور سمجھا ہوگا کہ ان لوگوں سے انتقام لینا، ان کو سزا دینا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں موجود تھے، اور آپ نے کیا کردار ادا کیا، کس حد تک. جو حق میں لکھنے والے ہیں وہ بہت سی باتیں پیش کرتے ہیں، مگر کیا یہ ساری باتیں معاویہ کو بھی پہنچ چکی تھیں؟ جب اس نے مطالبہ کیا کہ میں حاضر ہوں سر تسلیم خم کرنے پر، مگر پہلے ان کو سزا دی جائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خاموش رہے اور کیا مسالے تھے، اس کا بھی ہمیں کچھ علم نہیں. مگر یہ قطعی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے تھے، اس میں قطعاً کوئی ایک ذرہ بھی شک نہیں. خدا کے ایک برگزیدہ تھے جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا محبت اور قطعی اعتماد کا اظہار فرمایا. اس لیے حضرت علی کا پہلو بھی ہمارے سامنے پورا نہیں ہے، مگر ہوگا ضرور کچھ. لیکن ایک طرف سے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، دوسری طرف سے یہ صورت ہے ابھی نظام خلافت کا جو انتخاب کا طریق ہے وہ بھی ایک مبہم سا تھا. اللہ کی تقدیر ہی خلیفہ کھڑا کر دیا کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انتخاب ہونے چاہیے ویسے تو انتخاب نہیں ہوا کرتے تھے. کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا، اور خدا تعالیٰ نے باقی سب کو ان مشوروں کے نتیجے پر اطمینان دلا دیا. یہ اعجاز ہے خدا کا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی خلیفہ بناتا ہے. تو حضرت علی کے گرد و پیش ماحول میں جتنے صحابہ، بزرگ یا بچے بڑے تھے، وہ سب مطمئن ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے. معاویہ نے دمشق سے دیکھا ہے آپ کو، اور اس پس منظر میں دیکھا ہے. اس لیے جو آپ یہاں معاویہ کی غلطیاں سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو بہت ہی خطرناک فرض جرم عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بعض باتوں میں کوئی شخص معذور سمجھا جائے، اور پھر فیصلہ قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے. اگر یہ بات درست نہیں اور خدا کے نزدیک وہ معذور نہیں تھا تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. اتنی قطعی شہادت موجود ہے کہ نہ تم قاضی نہ تم گواہ، زمانے کے گواہ بھی گزر گئے، جن کے خلاف فتویٰ تھا وہ بھی چلے گئے، آخری فیصلہ خدا نے کرنا ہے. تو آپ کو اتنی گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے کہ اپنا دل ہلکان کر رہے ہیں. فیصلہ اوپر ہوگا. میں نے دونوں طرف کے امکانات، احتمالات کا ذکر کر دیا، لیکن فیصلہ دینے کا میں مجاز ہوں نہ کوئی اور ہے. میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں یہ بات جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں یہ بات جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے، اور اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ کی روایات سے دیکھا یا سنا، اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ان باتوں کو سن کر کوئی 100% مطمئن ہے کہ معاویہ بالارادہ مجرم تھے اور اتنا بڑا جرم تھا کہ سزا سے بچ نہیں سکتے، تو وہ بھاگ کے گئے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس گئے ہیں. اس لیے اس وجہ سے آپس میں جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو مارنا نہایت بڑی بیوقوفی ہے، اور خام خواہ اس غم میں گھلتے رہنا بھی
ٹھیک بات نہیں. ہاں غم میں اس حد تک گھلنا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اسلام کو ایسے ابتلاؤں سے بچائے جس کے بد نتائج پھر دور تک پھیلے پڑے ہوں. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. حضور میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ٹھیک. اور اس کے بعد اس کا نقشہ کھینچا. کھینچ دیں. پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور پھر اس کا نقشہ تقریباً ویسا ہی ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک دنیا میں جنت ہوگی ایک آخرت میں ہوگی. لیکن حضور اگر ہم دیکھیں تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اور حضور کو تو میرے خیال میں باغات وغیرہ سب مل گئے. لیکن اگر آپ پیچھے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی خانہ بدوشی میں گزار دی. تو یہ 4 جنتیں کیا ہیں؟ وہ آپ نے جنت کی تعریف ہی غلط کر لی ہے. باغات ایک تمثیلی ہے چیز ہے, ورنہ اس قسم کے باغات جو آپ نے سمجھے ہیں وہ ایسے وہ باغات نہیں ہوں گے. 4 قسم کے باغات نہیں میں ایک قسم کی بات کر رہا ہوں. پہلی قسم کے باغات جو آپ کے دماغ میں آئے ہیں وہی درست نہیں ہیں. اس قسم کا نقشہ کہ ظاہر پر محمول کر لیں کہ باغات درخت اگے ہوئے سارے اور بیچ میں پھر رہے ہیں ہر وقت لوگ, یہ نقشہ اگر دماغ میں آ جائے اور جم جائے تو وہ جنت پھر عجیب و غریب قسم کی چیز بنتی ہے, جہاں 4 قسم کی نعمتیں ہیں. شہد ہے, شراب ہے, دودھ ہے اور پانی ہے, اور بعض پرندے کو گوشت بھی مہیا ہوئے ہوتے ہیں, اور کھانا پینا اور پھرنا ہے بس باغوں میں, یا تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جانا ہے. یہ تصور جنت کا اگر ہو تو یہ ایسا عجیب سا تصور ہے جو دنیا کے عیش کے تصور کے لحاظ سے بھی ناکامل ہے. مگر قرآن کریم نے یہ تمثیلات بیان فرمائی ہیں اور اپنے اندر ہر بات ایک گہری حکمت رکھتی ہے, ایک گہرا پیغام لیے ہوئے ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ جنت کا تصور کر نہیں سکتے. اور یہ بات قطعی ہے, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت وہ ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. جی ٹھیک ہے. جی اب باغات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جی ہیں؟ اور جنت کی تعریف آپ کے کان سن رہے ہیں کہ نہیں؟ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. اگرچہ اونچا سنتے ہیں مگر پھر بھی سن لیا. تو اب بتائیں وہ بات کہاں گئی کہ کسی نے دیکھا نہیں, کسی آنکھ نے, کسی کان نے سنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تم سمجھ رہے ہو کہ یہی ظاہری نقشہ ہے, مگر وہ ایسا نقشہ ہے جس جو تمہارے تصور میں بھی نہیں ہے. اور دوسری جگہ اپنے متعلق بھی خدا تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے انسان کے اپنے متعلق کہ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوبارہ کیسے کس شکل میں اٹھایا جائے گا. جی وَنُنشِئَكُم فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم تمہیں اٹھائیں گے ایسی حالت میں, ایسی صورت میں کہ تمہیں اس کا علم ہی کوئی نہیں ہے. تو نہ دیکھنے والے کے جسم کا اس کی صورت کا علم, نہ ان چیزوں کا علم. اور آپ نے فتویٰ دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتیں دنیا میں وہ مل گئی تھیں جو کھجور کے درخت تھے. ہرگز وہ جنتیں نہیں تھیں. وہ جنت روحانی کیف اور تمانیت کی حالت کا نام ہے جو انبیاء کو نصیب ہوتی ہے, اور اس کے مقابل پر ہر دکھ حقیر و بے معنی دکھائی دیتا ہے. خدا کا قرب, خدا کے ساتھ رہنا, جو اس کے لطف ہیں اس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک. بس اس دنیا ہی میں وہ لطف اٹھا چکے ہیں, اور آئندہ بھی ویسے ہی لطف ہوں گے. بس یہی لوگ کہیں گے کہ ایسے پھل ہمیں پہلے بھی عطا ہوئے تھے. اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیلے اور انگور اور سیب اور اس قسم کی چیزیں جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں عطا ہوئے تھے. اور اس کا مطلب اگر ایسے ہی تھے تو شکلیں تو ان کی ہم مان گئے نا کہ ویسی ہوں گی, اس لیے وہ پھل نہیں ہو سکتے. ایسے ہی پھل اہل جنت کہیں گے جن کے لیے 2 جنتیں ہیں, جن کو دنیا میں بھی جنت نصیب ہوئی ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں. یعنی جو اہل اللہ لوگ ہیں ان کی تمام تر لذتیں اللہ کی ذات میں ہیں.
اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو یہ جنت نصیب ہو اس کے لیے دوسری جنتیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، ان کو وہ ٹھوکر مار دیتا ہے۔ سب سے بڑی جنت عشق کی جنت ہے، اگر وہ مقبول ہو جائے، اس سے بڑی کوئی جنت نہیں۔ عشق کی جنت کی خاطر مجنو نے گھر بار چھوڑ دیا، صحراؤں میں نکل گیا، کسی نے تیسے سے سر پھوڑ لیا، ہزار داستانیں دنیا میں مشہور، اور روزمرہ کے واقعات دیکھتے ہیں ہم، جو ایسا عشق جو نارسا ہو اس سے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جس کا عشق کو دنیا میں رسائی مل جائے اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہے۔ بس وہ جنتیں ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، ورنہ وہاں اگر ایک دفعہ آپ ٹھوکر کھا جائیں کہ اسی قسم کا کیلا، اسی قسم کے انگور وہاں پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں جی یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کہے گا نہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان لوگوں کو ملتی جلتی چیزیں دی گئی تھیں، مگر یہ کہنا ان کا کہ یہ وہی ہیں جو ہم نے دیکھا ہے، یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ تھے کیلے کی شکل کے، اگر وہ کیلے ہی تھے تو، یا انگوروں کی شکل کی تھی چیزیں، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ کیوں خدا نے کہہ دیا، انہوں نے تو پہچان بھی لیا، اللہ کہے گا متشابہات ہے، تو متشابہات سے مراد ہے کہ وہ روحانی لذتیں جو یہاں محسوس کرتے تھے وہ لوگ، ویسی ہی روحانی لذتیں وہاں جب پائیں گے تو کہیں گے یہی تو ہماری جنت تھی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں کہ کتنا فرق پڑ چکا ہے، کتنی زیادہ گہری مؤثر ہو چکی ہیں یہ لذتیں۔ ایسی آنکھیں تمہیں عطا ہوئی ہیں جو بہت تیز ہو گئی ہیں، ایسی حسیات عطا ہوئی ہیں جو اس سے سینکڑوں ہزاروں پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ لذتیں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بس متشابہ تو ہیں، ویسے ہی ذکر الہی ہوگا جیسے وہاں یہاں تھا، اور یہاں بھی لذت دیتا تھا وہاں بھی دے گا، مگر ان کی کمیت اور کیفیت میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہوگا۔ اب ایسی چار ہیں، میں اسی لیے چار پہ نہیں آیا، میں نے کہا ایک تو پہلے نپٹا لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ جو جہنم کے بارے میں ابد والے الفاظ آیات ہیں اس کی میں نکالی مل گئی وہ آیت جو میں کہہ رہا تھا، ہاں جی، دیکھ لیجیے۔ یہ دو مثالیں اس کی ہیں، ایک تو سورہ الاحزاب میں ہے، فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ آگے اس کے بعد یوم تقلب وجوہہم، نہیں، جہاں دونوں کا ذکر اکٹھا آیا ہے، جنتیوں کا بھی ساتھ ہی آیا ہے۔ اس کے ساتھ تو نہیں یہاں نہیں ہے نا، پھر یہ دوسری جگہ یہ ہے ایک یہ سورہ جن میں ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ابدا۔ اس میں بھی ساتھ پھر وہ نہیں ہے، آیت نکالی نہیں آپ نے ابھی، میں پھر دوبارہ دیکھتا ہوں جی اس کو۔ ہاں وہاں دونوں کا اکٹھا ہے، دونوں کا اکٹھا ذکر ہے، اور ایک فرق کر دیا گیا ہے جس سے جنتوں کا غیر مقطوع ہونا ثابت ہے، جی، اور جہنمیوں کے لیے وہ غیر مقطوع کا لفظ نہیں آتا۔ جی، جو عطان غیر مجزوز ہاں وہ دیکھیں، وہ دیکھیں وہ یہ آیت تھی، کون سی ٹھیک ہے کہ جی ہاں جی، ہاں تو سورہ ہود کی آیت ہے، اس میں پہلے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ جنتیوں کے بارے میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ جنت کے بارے میں ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ یہی مجزوز۔ تو میں کہہ رہا تھا، یہ کیوں بھول چھوڑ گئے آپ؟ پہلے میں پیش کری نہیں، وہ اس طرح جی، دونوں کو آمنے سامنے تو پیش ہی نہیں کیا آپ نے، یہ میں کہہ رہا تھا جی ما شاء اللہ ما شاء ربک جی لگا کر جی پہلے تو یہ امید کی کھڑکی کھول دی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، جی، ہاں اللہ کی مرضی جو چاہے کر لے۔ وہ جو شاہ ہے وہ اس نے آ کے وہ دروازہ کھول دیا ہے امکانی بخشش کا۔ جو جنت ہے اس میں بھی یہی کہنے کے بعد ایک زائد بات بیان فرمائی، عطاءً غیر مجزوز، عطان غیر مجزوز۔ الا ما شاء ربک تو ہے، مگر ساتھ یہ ہے کہ ما شاء ربک میں یہ بھی مضمون ہو سکتا ہے کہ اور وسیع تر یا بلند تر جنتیں عطا ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ختم ہو جائیں، مگر ختم ہونے کے احتمال کو رد کرنے کے لیے فرمایا عطان غیر مجزوز،
یہ عطا وہ ہے جو ہرگز کبھی کاٹی نہیں جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. جہنم کے لیے ذکر نہیں فرمایا. تو خالدین فیہا ابدا موجود ہے، لیکن غیر مجذوذ کا ذکر نہیں ہے وہاں. ٹھیک ہے، یہی میں پوچھ رہا تھا. یہ سورہ ہود والی ہے یہ؟ ٹھیک. ہاں. اچھا حضور، یہ ایک بڑا جنرل سا سوال ہے کہ فضا کی آلودگی کے متعلق سائنسدان بڑا وارننگ دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایک دن اس دنیا کی تباہی کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے. تو حضور آپ اس سلسلے میں کچھ مشورہ دے سکتے ہیں؟ میں تو اکثر جب میں سفر کرتا ہوں اور مختلف سوال کرنے والے آتے ہیں، ان میں آلودگی کی آواز اٹھانے والے سائنسدان بھی ملتے ہیں، لیڈرز بھی ملتے ہیں. ان سے میں کہتا ہوں کہ تم وہاں سے بیماری کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہو جہاں وہ مضبوطی سے قائم ہو کہ بیماری اپنے پھل دے رہی ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کس طرح پھل کم کیے جائیں، حالانکہ جب تک جڑیں نہیں اکھیڑو گے اس وقت تک اس کو قابو میں نہیں لا سکتے اس مسئلے کو. یہ ایسا مسئلہ گہرا ہے کہ اس کی جڑیں اکھیڑنی ضروری ہیں، اور جڑیں بگڑے ہوئے انسانی معاشرے میں ہیں اور اس کی طلب میں ہیں جو مصنوعی طور پر ان کے نظام نے خود پیدا کر دی ہے. عیش و عشرت کے جتنے سامان ہیں ان کے لیے جو انڈسٹری کی بنیاد قائم ہے، جو صرف مغرب کے لیے نہیں بلکہ مشرق کے لیے بھی عیش و طلب کے سامان پیدا کرتی ہے اور بیچتی ہے، صرف وہی انڈسٹری اپنی ذات میں سارے نظام کو پولوٹ کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے اندر جو سلفر فیومز یا نائٹرس ایسڈ فیومز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ساتھ پولوشن ہونی ہے. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں. میں نے ایک دفعہ تفصیل سے جرمنی کے ایک سائنسدان سے یا جو بھی اس کے لیڈر تھے ان سے بات کی تھی، اور وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمارا نظام زندگی ایسا ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک مصنوعی طرز زندگی پر مصنوعی بود و باش اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اس کی سپورٹ میں جو انڈسٹری ہے وہ ساری پولوٹ کر رہی ہے. اگر عیش و عشرت کی انڈسٹری کو ایک طرف کر دیں، نکال دیں اور شریفانہ سفید پوشی تک صرف محدود رہیں تو پولوشن خود ہی غائب ہو جائے گی. پھر شرابیں ہیں، پھر ڈرگز ہیں، تمباکو نوشی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس عیاشی کا اوپر کا حصہ ہے، جو رفتہ رفتہ پھر جرائم کی حد میں داخل ہو جاتا ہے. وہ بھی پولوٹ کرنے کے لیے بہت کافی ہے اپنی ذات میں. تو یہ چیزیں پلس پھر خود غرضیاں ہیں، غیر ممالک کو اپنے تابع رکھنا. وہ انڈسٹری جو پھیلائی جا سکتی تھی دوسرے ممالک میں نہیں پھیلانا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے پھر نو ہاؤ نکل جائے گا، مونوپلی نہیں رہے گی. اس کے نتیجے میں جہاں کنسنٹریشن ہے وہاں کی پولوشن کو پھر غیر ممالک میں، غریب ممالک میں منتقل کرنے کی کاروائیاں ہوتی ہیں. تو آخری صورت میں موریلٹی رہ جاتی ہے. بات انسان کا جو اخلاقی معیار ہے اور انسانیت کے لیے حص ہے اس کو بیدار کیے بغیر یہ مسائل محض سیاسی سطح پر یا علمی سطح پر حل نہیں ہو سکتے. یہ میں توجہ دلاتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں، اکثر جو اہل علم ہیں وہ تو فوراً مان جاتے ہیں. ابھی تھوڑی سی بات کرتا ہوں تو ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پتہ لگ گیا ہے، آپ درست کر رہے ہیں، مگر یہ حل نہیں ہے کیونکہ مانے گا کوئی نہیں. یعنی خود مانتے ہیں کہ اگر حل ہے تو یہ ہے، مگر چونکہ مانے گا کوئی نہیں اس لیے کوئی حل نہیں. تو حضور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پولوشن اسی طرح سے کنٹینیو رہے گی؟ یہی مطلب ہے. اچھا. وجہ یہ ہے کہ ہر بیماری کی جڑ کوئی گناہ ہے، اور اخلاق کی کمزوری بھی ایک گناہ ہے. اور گناہوں کی پرورش کے لیے کھلی چھٹی دے دینا اور ایسی انڈسٹریاں قائم کرنا جو دراصل گناہوں کی پرورش کر رہی ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ ہم ظلم نہیں کرتے، انسان خود ظلم کرتا ہے، بس اس گناہ کی کوئی سزا ان کو ملنی چاہیے کہ نہیں. بعض جگہ کلیکٹیو اور افیکٹ ہوتی ہے سزا، جو جمع ہوتے ہوتے ایک لمبے عرصے میں پھر پکتی ہے، تو اس وقت یوں لگتا ہے جیسے عذاب نازل ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی اپنی کمائیاں ہیں، وہی جمع ہو کر قانون قدرت کے تابع ایک ایسے وقت تک ترقی کر جاتی ہیں جہاں جا کے وہ پھٹ پڑتی ہیں اور پھر عذاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب ایڈز کی بیماری کو پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہے اندر اندر پکنے اور پنپنے میں، مگر تعلق گناہ سے ہی تھا اور نتیجہ سزا ہی ہے. مگر کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے باہر سے پکڑ کے سزا بھیجی ہو، انسان کے اندر سے ہی سزا بنی ہے. اور اسی طرح نیکیاں جزا بنتی ہیں. جو جنتوں کا آپ ذکر کر رہے تھے، وہ جنتیں بھی اندر سے پیدا ہوتی ہیں. وہ پیدا کیے بغیر کیسے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ اگر جنتان ہے اور ایک جنت یہاں دیکھنی ہے تو اس جنت کے لیے وہ کوشش کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں طبی طور پر، قدرتی نتائج کے طور پر ایک جنت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان اسے دیکھ لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، امید کرتا ہے کہ جیسے اس دنیا میں خدا نے مجھے جنت دی تھی، آئندہ بھی یہی توقع ہے. سمائیے. حضور قرآن مجید کی تفاسیر میں جب حل لغات کا ذکر آتا ہے، وہاں پر پرانے مفسرین نے بھی اور موجودہ مفسرین نے بھی جب بھی لغات کے حوالے دیتے ہیں تو وہ لغات ہیں جو کہ لائک لسان العرب، قاموس، جو کہ مسلمانوں کی طرف سے لکھی ہوئی ہیں. اب جیسے ہی وہ قرآن کی تفسیر کو ان لغات کی مدد سے کرتے ہیں تو لغات جو ہیں وہ پھر قرآن کے حوالے سے وہ تفسیر بیان کرتی ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بڑی ذہین بات، ذہانت کی آئینہ دار بات ہے. شکریہ. اس لیے بسا اوقات مجھے جو پرانے عرب تھے ان کا محاورہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو لغات ایسے اہل لغت نے تیار کی جنہوں نے قرآن کے ایک مضمون سمجھا اور اس کے مطابق معنی کر دیے، اس کا خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مضمون درست نہ سمجھا ہو، اور عامت الناس میں بھی اور علماء میں بھی ایک مضمون اس کا ذہن میں رہ گیا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ترجمہ کر دیا ہو. جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ اہل عرب بھی ویسا استعمال کیا کرتے تھے اور وہ معنی لیتے تھے، اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. مگر اس کا ایک اور طریق بھی ہے. لغت کے اوپر انحصار کرنا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم میں قرآن کریم اپنے معانی کو مختلف زاویوں سے خود ہی ظاہر فرما دیتا ہے، اور جو معنی قرآن کی آیات ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ظاہر فرمائیں وہی اصل ہیں. صرف جہاں اعتراض پیدا ہوتے ہیں وہاں ہم مجبور ہوتے ہیں لغت کے حوالے کے لیے. ورنہ ایک مومن کی اندرونی زندگی میں قرآن کے مطالعہ میں حقیقت میں سوائے اس کے کہ لفظی ترجمہ آتا نہیں، اس کے لیے آپ ڈھونڈیں لغت. ورنہ جو اہم مسائل ہیں، جہاں گھمبیر مسائل ہیں، وہاں قرآن کریم کی لغت کا حل قرآن کریم ہی پیش کرتا ہے، اور اس سے زیادہ قطعی حل اور کوئی نہیں ہے. وہ خود ظاہر فرما دیتا ہے کہ یہ معنی ہیں. اور جب غیر اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی کہ یہ غلط ہو گیا، یہاں قرآن کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا، اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے. پھر ہماری لغت بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ تیار کردہ ان لوگوں کی ہے جو ایمان رکھتے تھے اور ایمان کے حوالے سے ہی تیار کی ہے. لین نے بھی بہت سی جگہ انہی مفسرین کے حوالے دیے ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے قرآن کے ایک معنی سمجھے اور تائیدی معنی سمجھے اور ایک مشکل سے نکلنے کی کوشش کی ہے. وہاں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے عرب علماء موجود ہیں جنہوں نے ہر ایسے اہم موقع پر عرب شعراء اور عرب اہل علم جو جہالت کے زمانے کے لوگ تھے ان کے حوالے اکٹھے کیے اور ان کی تائید میں ان کے حوالوں کے انبار لگا دیے ہیں. اس لیے اس پہلو سے بھی خطرہ کوئی نہیں ہے. ابھی پچھلی دفعہ مواطن کی بات ہوئی تھی
فی مواطن کثیر. میں نے کہا تھا کہ موطن تو وطن کو کہتے ہیں، تو یہاں جنگ کے محل کے لیے، میدان جنگ کے لیے مواطن کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس پر جب علماء نے مجھے حوالے نکال کے دیے تو میں نے وہی بات کی جو آپ نے کہی ہے. میں نے کہا یہ حوالے تو تم وہ پیش کر رہے ہو جو انہوں نے اس آیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ میدان جنگ بھی ہے خود کر دیا ہے. مگر قرآن کریم نے جب استعمال کیا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی استعمال ضرور ہوگا. تو پرانے جو عرب شعراء ہیں ان کا کلام دیکھو. چنانچہ ایک ایسا قصیدہ جو 7 معلقات میں شامل تھا، جو مکے میں لٹکے رہتے تھے، 7 قصیدے جو چوٹی کے عرب قصیدے تھے، ان سے لفظ مواطن انہی معنوں میں مل گیا کہ ہم جنگ کے میدان میں یہ کر کے دکھاتے ہیں، اور لفظ نے موطن استعمال کیا ہوا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذرا تفحص کریں، اور اب نہیں بلکہ پہلے، اور اب تو بہت تھوڑا مواد ہمارے ہاتھ میں رہ گیا ہے پرانے عرب شعراء کے کلام کا. اس زمانے کے عرب جانتے تھے، اور وہ ان سے پوچھ کر بعض دفعہ اپنے علم سے، کیونکہ ان کو بھی بے شمار شعر یاد ہوا کرتے تھے، بعض دفعہ تجسس کر کے تو عرب استعمال کی چیزیں قرآن کریم کی تائیدی حوالوں کے طور پر نکال لیا کرتے تھے. ایک دفعہ مثلا یہ کسی کی طرف سے اعتراض اٹھا کہ قرآن کریم میں آتا ہے ھذا شیء عجاب، تو وہ اہل مکہ کی لغت تو نہیں تھی یہ، اور بعض کفار نے یہ سوال اٹھا دیا کہ عجیب تو ہو گیا، عجاب کہاں سے آ گیا؟ تو ایک بہت پرانا بزرگ شاعر بوڑھا مکے آیا اور حرم میں کہیں بیٹھا، تو اس کو کسی نے اٹھایا کہ نہیں یہاں نہیں وہاں بیٹھو. کہتا ھذا شیء عجاب، ایک محترم بزرگ آدمی، تم اس کو اس طرح اس سے بے عزت کرتے ہو، یہاں بیٹھا اس کو اٹھا کے کہتے ہو وہاں بیٹھو. یعنی اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا. مگر عجاب کا محاورہ جب اس نے کہا تو مسلمانوں نے کہا دیکھ لو جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید آ گئی. یہ عجاب کا محاورہ بھی عرب لغات میں جو ارد گرد پھیلی پڑی تھیں ان میں رائج تھا. بس عربی بہت گہری زبان بھی ہے، بہت وسیع بھی ہے، اور بہت رچ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں متمول زبان ہے. اس میں ایک ایک لفظ کے مختلف پہلو مختلف عرب قبائل کی لغات میں پھیلے پڑے ہیں. اس لیے قرآن کی تائید میں لازماً اس لغات سے بھی حوالے مل جاتے ہیں. اس رجسٹری کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ درست کہتے ہیں کہ 100% اس طرح قابل اعتماد نہیں رہتی کہ غیر کے سامنے پیش کی جا سکے. جہاں یہ کمزوری محسوس ہو وہاں ضروری ہے کہ تلاش کرو اور نکالو. جہاں تک ایمان لانے والوں کا تعلق ہے ان کے لیے تو مشکل کوئی نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا آیا ہے، اور جانتے ہیں کہ زبان اللہ ہی کی طرف سے الہام کردہ ہے، اصل اہل زبان خدا ہے، اور اس کا اپنا کلام اپنی وضاحت خود کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے کسی لغت کی حقیقت میں کوئی احتیاج باقی نہیں رہتی. ٹھیک ہے. حضور، اسلامی تعلیم کے مطابق کسی کو برے نام سے پکارنے کی ممانعت ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام کے بدترین دشمن کو عام طور پر ابو جہل کے نام سے پکارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ تو حل ہو چکا ہے بہت پہلے. ایک ہے لا تنابزوا بالالقاب. یہ جو مضمون ہے یہ مومنوں کی سوسائٹی میں محبت کو ترویج دینے کے تعلق میں بیان ہوا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو تاکہ تمہارے آپس میں اختلاف نہ پیدا ہوں، تمہاری یکجہتی کو نقصان نہ پہنچے. یہ اس تعلق کی باتیں ہیں. جہاں تک بری باتوں کا تعلق ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہر بالسوء پسند نہیں فرماتا، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو. اور اگر کوئی تمہیں برائی سے یاد کرتا ہے اور برے نام دیتا ہے تو اگر تم معاف کر دو تمہارا بہتر ہے، مگر اگر نہ کرو اور اتنا ہی کرو جتنا اس نے تم سے کیا تھا تو بالکل جائز ہے.
یہ بدلہ لینے کا حق جو خدا نے ایک کامل عدل کے اوپر قائم فرمایا ہے، یہ وہ حق تھا جس سے مسلمانوں نے استعمال کیا ہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتا تھا محمد کی بجائے، اور بدبخت میں نام رکھے ہوئے تھے. اس لیے مسلمان سوسائٹی کا حق تھا، خدا نے دیا تھا کہ اس کو اس نام سے یاد کرو جو پر حکمت بھی ہے، جو حقیقی بھی ہے. ابو الحکم بنا پھرتا تھا، یا ابو الحکم کہتے تھے نا، حکم ہاں، ابو الحکم بنا پھرتا تھا اور جاہل مطلق، یعنی حکمت کو پہچان ہی نہیں سکتا تھا. اس نام میں تو بہت گہرائی اور سچائی ہے، لیکن دوسرے نام میں اس کے بالکل جھوٹ تھا. تو مسلمانوں کو جوابی کارروائی کا حق ملتا ہے. اس آیت کو اس کے ساتھ نہ ملائیں، وہ الگ مضمون ہے جہاں یہ حقوق قائم کیے گئے دشمن سے لڑائی کے. اور دوسری بات اس میں یہ بیان ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ کی بیعت قبول فرما لی تو ایک دفعہ اکرمہ خود یہ شکایت لے کے حاضر ہوا جو آپ نے کی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میرے باپ کو، اگرچہ ٹھیک ہے وہ ظالم تھا، مگر عربوں میں بہت وہ غیرت تھی، اپنی قبائلی اور اپنی قبائلی حمیت بھی، اور قبیلوں میں آپس میں مقابلے تھے. کچھ اپنے آپ کو زیادہ معزز سمجھتے تھے اور اس کی بہت غیرت رکھتے تھے. تو یہ یقیناً قبائل میں سے چوٹی کے قبائل کا ایک فرد تھا اکرمہ بن ابو جہل. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کرتے ہیں تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے، آپ نے منع فرما دیا کہ اس کی موجودگی میں نہ کہا کرو. سمجھے؟ تو وہاں مومن کو تکلیف چونکہ پہنچنی تھی جس کا قصور کوئی نہیں، اس لیے وہاں ضمنی طور پر یہ اس آیت کے تابع آ گیا تھا. اکرمہ کا نام تو نہیں رکھا گیا تھا، لیکن جہاں مومن کی تکلیف کا سوال تھا وہاں آپ نے اس حد تک روک دیا. جہاں دشمن سے جوابی کارروائی کا تعلق ہے وہاں اجازت تھی. ٹھیک ہے. حضور میرا دوسرا سوال جو ہے وہ سورہ واقعہ میں ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سابقون السابقون اولئک المقربون، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے ثلۃ من الاولین قلیل من الاخرین. پھر آگے فرماتا ہے اصحاب الیمین، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین اور ثلۃ الاخرین. یہ کس پر اپلائی ہوتا ہے؟ ہر ایک نبی کی ثلۃ الاولین ہوگا، قلیل من الاخرین ہوگا، یا کہ وہی بات کی ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے، آپ پر اپلائی ہوتا ہے. ثلۃ من الاخرین مسیح علیہ السلام کی جماعت ہے، اور کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوسرے درجے کی رضا کما چکے ہوں گے آئندہ زمانے میں، اگرچہ پیروں سے نہیں ملے. اور کچھ ان میں وہ بھی ہوں گے جو اولین کے مقام پہ شمار ہوں گے، اور وہ قلیل من الاخرین ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں دین کی اشاعت زیادہ لمبا عرصہ لے گی، اور ابتدا میں جو اولیت کے مقام پر پہنچنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد نسبتاً کم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تیزی سے وسعت سے ایمان پھیل گیا جی. اس لیے زیادہ بڑی جماعت صحابہ کی آپ کی زندگی میں ملک کے تناسب کے مقابل پر کافی بڑی جماعت مہیا ہو گئی، جن کو آپ ثلۃ من الاولین کہہ سکتے ہیں. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابہ جو آپ کے تربیت میں آئے، آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، غیر معمولی خیر کما گئے، ان کی تعداد بہت تھوڑی بنتی ہے. وہ ثلتوں کی بجائے قلیل من الاخرین ہے. لیکن آپ تو صلہ کا حصہ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں. ثلۃ من الاخرین والا جو مضمون ہے اس کے تو سارے حصہ ہیں. جماعت اس وقت بڑی عظیم شان قربانیاں ادا دے رہی ہے دین کی خاطر. انشاءاللہ. یہ سوال کینیڈا سے ایک دوست نے بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں تثلیث کا ذکر جہاں پہ آیا ہے وہاں حضرت مریم علیہ السلام کو اس کا حصہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ عیسائیوں کے مروجہ عقیدے کے مطابق حضرت مریم اس کا حصہ نہیں ہے. کون کہتا ہے یہ حصہ نہیں ہے؟ حصہ
حضرت مریم کی پوجا ہوتی ہے جگہ جگہ. سارے فرانس میں آپ پھر کے دیکھ لیں, ابھی تک مریم کے بت, اٹلی میں, سارے اٹلی میں, وہاں کینیڈا کے جو فرینچ حصہ ہے وہاں جا کے دیکھیں, سب جگہ حضرت مریم کی پوجا ہوتی ہے. اور اس پہ یہاں بعض دفعہ ٹیلی ویژن پہ مضمون بھی آتے ہیں, بعض دکھاتے ہیں کہ معجزے جو اپنی طرف سے دکھاتے ہیں نا یہ لوگ, ان میں میری کا معجزہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا. تو یہ عجیب ہیں سوال کرنے والے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ساری دنیا میں مریم کا شرک پھیلا پڑا ہے اور کہتے ہیں کوئی نہیں ہو رہا ابھی تک. ٹھیک ہے جی. اچھا حضور, سوال ہے, سورۃ الطلاق کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم یا امر نازل ہوتا رہتا ہے. تو حضور اس امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد تو بے شمار مراد ہے. اب تفاصیل تو اس کی بیان ہو ہی نہیں سکتی. خدا تعالیٰ کا جو تقدیر ہے وہ اگرچہ حاوی ہے سب مستقبل پہ, لیکن اس تقدیر کے اندر بعض نقشے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں وقت یہ بات یوں ظاہر ہوگی, فلاں وقت یہ بات یوں ظاہر ہوگی. باہر کے امر کو بھول جائیں سر دست, اپنے اندر کے امر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تقدیر یہ جاری فرمائی ہے, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ, کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے, جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں, اس کو اس کی خلق میں پھر گھٹانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو کم کر دیتے ہیں. اس کے اندر نقص تو نہیں, یعنی اس کے اندر الٹا پھر جاتی ہے وہ تخلیق, واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ امر جب بچہ پیدا ہو اس وقت تو نازل نہیں نہ ہوتا یہ امر, حالانکہ ہمیشہ سے نازل شدہ ہے, لیکن جب بچہ پیدا ہو تو اس کو حکم نہیں ہے کام کرنے کا, اس امر کو اجازت نہیں ہے ابھی برسر عمل آنے کی. جب وہ عمر آتی ہے جس کے متعلق فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ, اس وقت یہ امر اتر آتا ہے. تو جو امور اتر رہے ہیں وہ کائنات کے ہمیشہ کے اس نقشے کے مطابق ہیں جس کو آپ بلو پرنٹ میں پائیں گے, اگر علم ہو بلو پرنٹ کیا ہے اس کا, اور اس کے نزول کا وقت الگ الگ ہے. اب دانت نکلنے کا ایک امر ہے, جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ امر نہیں ہے, حالانکہ نقشے میں موجود ہے. اگر اس وقت دانت ہوتے تھے تو اکثر مائیں بیچاری تو بریسٹ کینسر سے مر جاتی ہیں. وہ دانت نہ ہونا ایک نعمت ہے, اور جب دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں اس وقت تک دودھ یا چھوٹ چکا ہوتا ہے یا بچے کو اتنا سلیقہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے احتیاط کرنی ہے, یا چوسنے کا ایسا سلیقہ آ گیا کہ اس سے دانت کی ضرب نہیں پہنچتی. اور پھر ایک اور عمل نازل ہو جاتا ہے کہ یہ دانت گر جائیں, اب پھر ایک اور عمل نازل ہو جاتا ہے کہ اب اگائیں. تو نازل ہو رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں ان کو, لیکن مقدر پہلے سے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور اسلام میں عذاب قبر کا کیا تصور ہے؟ کیا عذاب قبر جو ہے وہ جسمانی ہے کہ روحانی ہے؟ اور اگر عذاب قبر ہے بھی تو پھر قیامت کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے وہ پھر لا یعنی ہو جاتا ہے. تو اس سے قرآن کریم نے اس بات پر خوب روشنی ڈالی ہے. میں کئی دفعہ پہلے یہ مضمون بیان کر چکا ہوں, ان باتوں کو تفصیل سے دہرانا تو مناسب نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے اس کا ایک تعلق تو اس قبر سے یوں ہے کہ جس قبر میں کوئی دفنایا جاتا ہے اس کی روح کا اس سے کچھ تعلق قائم رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے, اور جب وہ مرتا ہے تو اگر کوئی روح کا مرکزی مقام وہاں شمار کیا جائے جس سے اس کا دنیا میں نقطہ تعلق شمار کیا جائے تو وہ قبر ہی ہوگی. اس لیے یہ محاورہ بن گیا عذاب قبر. اور جہاں تک عذاب قبر کی تفصیل ملتی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی واقعہ نہیں ہے, کیونکہ کھڑکی کھلتی ہے ساتھ, اس کھڑکی سے سوال کرنے والے فرشتے بھی آتے ہیں, اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جس کو عذاب دینا ہو, اور اس کو جہنم کی لپٹیں پہنچتی ہیں,
اور جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے اس کی جس کو جزا دینی ہو، اس کو جنت کی مہک آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن قبریں اتنی اکھیڑی گئی ہیں کبھی ہم نے وہاں کھڑکیاں نہیں دیکھیں، اور یہ نہیں پتہ کہ اس طرف جہنم ہے کہ اس طرف جہنم ہے. کدھر بجو کے سوراخ ہوتے ہیں وہاں، اور بجو کے بنائے ہوئے سوراخ تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کھڑکیاں قرار نہیں دے سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکیاں قرار نہیں دے سکتے. اس لیے ثابت ہے 100% کہ یہ روحانی معاملہ ہے. روح کو جو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا یا جنت کا کہ کچھ جھونکے اس کو نصیب ہوں گے، یہ پہلے ہے، مرنے کے بعد کے واقعہ ہے. اس کے بعد پھر ایک ایسا لمبا عرصہ ہے جس میں اس کی روح کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ پھر حشر نشر ہو کر پھر سوال جواب ہوں گے. وہ اصلی ہیں. پہلا ایک فوری ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس وقت میرے ذہن میں وہ آیت نہیں ہے، مگر قطعی طور پر ایسی آیت قرآن کریم میں موجود ہے جو بتاتی ہے کہ سوال و جواب ایک سرسری ہوں گے جو آغاز ہی میں ہوں گے. اور احادیث اس مضمون کو خوب تقویت دیتی ہیں. اور کلام کریں گی روحیں خدا روحوں سے کلام کرے گا اور ان کو بشارتیں دے گا. یہ واقعہ فوری طور پر بھی رونما ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے لیے وہ ایک ایسی حالت میں ڈوب جائیں گی جس کا ہمیں کوئی علم نہیں کیا ہوگی. اور حشر نشر اس وقت ہوگا جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی سب چیزیں، جس طرف ان کو حرکت دے کر جن نئی شکلوں میں اٹھایا جانا مقصود ہے، ان نئی شکلوں کو حاصل کرنا کوئی آنن فانن تو نہیں ہوگا. اس طرح انسانی زندگی ہے، کیڑے سے سفر شروع کیا، کہاں تک جا پہنچا، بڑا لمبا عرصہ لگا ہے اس کو. تو اسی طرح ہو سکتا ہے اتنا ہی لمبا عرصہ روحوں کو ملے اور پھر حشر نشر اس وقت ہو جب جس طرح ایوولوشن نے 4 یا 3.5 بلین سال لگائے ہیں آغاز سے لے کر انسان تک پہنچنے میں، تو روح کا جو سفر ہے وہ بھی اتنا ہی لمبا ہے کم از کم، اگر زیادہ نہیں تو. اور اس وقت جب حشر نشر ہوگا پھر یہ تبھی روحوں کے پیدا ہونے اور مرنے کے جو فرق ہیں انسانوں کے، وہ اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں رہیں گے. کیونکہ اس 3.5 بلین سال میں انسان کا زمانہ تو 1 سیکنڈ کا ایک معمولی سا حصہ ہے. اگر یہ 24 گھنٹے میں تقسیم کریں تو 1 سیکنڈ کا بھی بہت سا معمولی حصہ ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں 24 گھنٹے کے مقابلے پر. یعنی اگر 1 سیکنڈ کے 16ویں حصے میں انسان کی ساری زندگی گزر جائے، تاریخ انسان کی، تو کیا اس کا عرصہ قیام کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح چونکہ زمانہ بعد کا ترقی کا عروج کا بہت لمبا زمانہ ہے، اس کے مقابل پر بعض لوگ کہتے ہیں جو پہلے مر گئے ان کو زیادہ جہنم مل گئی، جو کب اتنی معمولی چیزیں، کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، فرق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ فرق ایسا ہے ہی نہیں جو لائق توجہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا فرمائیے شاہ صاحب. وقت بتا دیں، ختم ہو گیا؟ 1 منٹ شاہ صاحب، آدھے منٹ کا سوال کریں. جزا سزا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی. کیا چیز؟ جزا سزا، جنتی یا دوزخ جو کچھ بھی ہے. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوئی. کون سے آدم کی بات؟ جو ہمارے آدم ہیں. نہیں، اس سے پہلے جو آدم آئے تھے ان کی بھی شروع ہو گئی ہوگی. اس سے پہلے تو کسی کا ذکر نہیں نا قرآن شریف میں. قرآن شریف میں یہ جو ذکر ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جی، تو وہ زمانہ تو 3.5 بلین سال کا کم سے کم بن گیا. تو اس عرصے میں جس آدم کو آپ نے پہچانا وہ تو 5000 سال پہلے گزرا. جی، وہی میرا سوال یہ ہے. اس سے پہلے میرا جواب ہے ان کا کیا جزا سزا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ذکر نہیں قرآن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آغاز آدم کا اس کے پیدائش کا آغاز لے لیں تو بے شمار دور ہیں جن میں الگ الگ آدم پیدا ہوتے چلے گئے ہیں، اور بعضوں کی جزا سزا اسی دنیا میں حل ہو گئی ہے. ایک ڈائناسورس کا بھی آدم تھا کہ نہیں، اور اس کی صف لپیٹ دی گئی. ٹھیک. کئی آدم ہیں جن کو ترقی ملی، کئی آدم جو ختم مر مٹے اور ماضی کا حصہ بن گیا. تو آدم کا مضمون بہت وسیع ہے. جی،
ایک آدم وہ ہے جس کا آغاز مٹی سے ہوا ہے، دوسرا آدم وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جی اور وہ آدم بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو. وہ آدم جو ہمارے آباء و اجداد کہلاتے ہیں، چونکہ اس درخت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پھل لگنا تھا اور اسلام نے آنا تھا، اس لیے اس کا تذکرہ تفصیل سے فرما دیا گیا. اور باقیوں کے متعلق خدا نے فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں ہم نے تو اس سے کوئی ذکر نہیں کیا ان کا، ٹھیک ہے. چند ایک کا ذکر کر دیا ہے جن کی مثال کافی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم. MTA International, reaching the corners of the earth.